جی، یہ ہمارا اب جو آپ نے پڑھا پانچوں سبق مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم چھٹا سبق پڑھ رہے ہیں تجوید میں، جس کا عنوان ہے سکون اور تجدید۔ سکون کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کیا سمجھتے ہیں آپ سکون کے مطلب سے؟ یا ہم حور سے پوچھ رہے ہیں سکون سے کیا مراد ہے؟ کہ گھر کی کوئی ٹینشن نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اما ابا نے کوئی کام نہ بولا ہو، پڑھائی کی بھی ٹینشن نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سکون، ایسا ہی ہے؟ وہ گردن بھی ہلا رہے ہیں بیٹا سکون ساکن، جزم کو کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ نا جب قاعدہ پڑھتے ہیں۔ جی آپ بھی ایسے ہی سمجھ رہے تھے کچھ؟ ہاں سکون ہے تو سکون، ہاں تو سکون لے لیجیے، سکون کر لیجیے، یہاں رک جائیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم آگے پڑھیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ اس سے سمجھیں کیا چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں سکون جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن حرف کو ظاہر کرنے کے لیے اس علامت سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور اس علامت کا نام سکون ہے، اسے لفظ خفیف کے پہلے حرف سے اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سکون کیا ہے؟ سکون ایک علامت ہے، یہ اس حرف پہ آتی ہے جس پہ کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ سکون کیا ہے؟ ایک علامت ہے، وہ ایسے حرف پہ آتی ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب ٹھیک ہو گیا، کم و بیش آپ والی تعریف بھی میچ کھا رہی ہے، جس پہ کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، حرکت ہی نہ ہو، سکون سے لیٹا ہو، اسی کو سکون کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور حرف میں ہے کہ جس میں کوئی حرکت ہی نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ سکون، ٹھیک ہے۔ اب اس کو خفیف، یہ کہہ رہے ہیں خفیف، کہہ رہے ہیں سکون کی جو علامت ہے، سکون کو شو کرنے کی جو علامت ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے خفیف سے لیا گیا ہے، خفیف لفظ اخذ کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ حرکت والے یا مشدد حرف کے مقابلے میں سکون والے حرف کو ہلکا اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس حرف کا نقطہ اور آخری حصے کثرت استعمال و اختصار کی خاطر حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے یہ تھا خفیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیسے ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ جو ہے ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیسے ہوا؟ اس کے بعد یہ نقطے کے بغیر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کیسے ہوا؟ اس کے بعد اب ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لفظ خفیف کے خے سے لیا، لفظ خفیف کے خے سے لیا کہ دھیما پڑھا جائے، ہلکا پڑھا جائے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو آدھا کر دیا نقطے کے ساتھ، نقطے کے بغیر، اور پھر یہ اس شکل میں آ گیا، جیسے کہ ہم آج باقاعدہ ہم اس کو اسی شکل میں لکھتے ہیں۔ اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، ساکن، اور جس حرف پہ آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کے بعض نسخوں میں ساکن حرف کی تشخیص کے لیے میم کے سرے سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور علامت لفظ مسکن کے پہلے حرف سے اس طرح سے لی گئی ہے، میم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کہہ رہے ہیں خفیف کے خے سے، ٹھیک ہو گیا، خفیف کے خے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے کیا نکالا؟ یہ نکالا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سکون کی علامت نکالی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک چیز کیسے نکالی؟ سکون کی علامت ایک یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گئی، اور ایک اور آ رہی ہے مسکن، مسکن رکنے کے مقام کو کہتے ہیں مسکن، ٹھیک ہے۔ اس مسکن کے میم سے استفادہ کیا، پہلے میم ایسے لکھا، پھر اس پہ زبر آیا، پھر زبر کے بغیر آیا، پھر ایسے آیا، آتے آتے آخر میں گول سے ایسے ہو گیا۔ تو آپ بعض نسخوں میں جزم کی علامت اس طرح سے بھی دیکھتے ہوں گے، دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے؟ کس قسم دیکھا ہے کہ جزم اس طرح بھی لکھا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے بھی، ٹھیک ہے۔ اکثر قرآن میں باقاعدگی سے قرآن کے اکثر نسخے میں ملائی لکھا ہوا ہے، اور ملائی میں آگے الف کے اوپر اس طرح کا جزم بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو رسم خط والے قرآن میں یہ علامت یوں ہوتی ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ شکل اور علامت ریاضی کے صفر سے لی گئی ہے۔ بعض علماء کا یہ اس طرح کی قول ہے، پایا جاتا ہے کہ ریاضی کے صفر سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ علم ریاض میں صفر عدد کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور قرات میں یہ علامت عدم حرکت جس طرح سے زیرو کی حیثیت ہے ریاضی میں، اس طرح سے یہاں پر بھی جس حرف پہ یہ آ جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سغرا قبرا، سلمان ابوذر غفاری،
ابو ذر, مقداد, مالک اشتر آج نہیں آ سکے. جی ٹھیک ہے, سکون کے بارے میں بات کر رہے تھے, بس اللہ سکون عطا فرمائے. ٹھیک ہے, یعنی سکون ہمیں سمجھائے کہ سکون کسے کہتے ہیں تجوید کے سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے, تو ایک نے کہا بھائی خفیف کے خے سے نکلا, ہوتے ہوتے بھی یہ نشان آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ایک نے کہا جی مسکن کے میم سے نکلا, آتے ہیں. ایک اور قول ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ صفر کے زیرو سے صفر سے لیا, کیونکہ صفر کوئی معنی نہیں رکھتا اس وجہ سے. ٹھیک ہے, ساکن حرف چونکہ حرکت کے بغیر ہوتا ہے اس لیے اس سے ابتدا کرنا مشکل ہے, ناممکن ہے, لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کی مدد سے ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے. مثال طور پہ ساکن والا حرف ہے تو ایک ہی دفعہ پڑھیں گے. مثال طور پہ اسلم, اب اس کا سین ساکن ہے. ٹھیک ہے, مثال طور پہ اسلم, یہ ساکن ہے, اسلم, تو ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. بس خفتم مثال کے طور پہ, تشمت عنہم منکم, اس کی مثالیں ڈھیر ساری ہیں. یہ ہو گیا ہمارا سکون. اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون. اس کے جب آپ کا امتحان ہوگا پوچھا جائے گا کہ ساکن کیسے کسے, سکون کسے کہتے ہیں, ساکن کسے کہتے ہیں. جس حرف پر یہ علامت ہو سکون کی اسے ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ساکن کہاں کیسے کیسے اس کا علامت کون کون سی ہے اور کیسے کیسے آئی منظر عام پر بتانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں کہ جس حرف پر سکون کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں. وہ ساکن واو اور یا جن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو انہیں نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, دوبارہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں. وہ ساکن واو ساکن, ٹھیک ہے, یا ساکن جن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو, سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, زبر ہو, تو انہیں نرمی سے پڑھیں گے. پڑھیے باؤ, ٹھیک ہے, لائل, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مثال ہے, نرمی سے پڑھیں گے. یہ آگے جا کے غالباً حروف لین کے کا تذکرہ ہوگا اس میں آگے تجوید میں جا کے, وہی بتانا چاہیں گے. اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ ساکن واؤ سے پہلے حرف پر موجود زبر کی آواز او اور ساکن یا سے پہلے والے حرف کی زیر کی آواز ای کی طرف مائل نہ ہو. یہ ذہن میں رکھا جائے. ٹھیک ہے, لیسا جیسے مثال دی ہوں, لیسا جیسے میں نے آپ کو باؤ مثال دی, یہ بو نہ ہو جائے. آپ سمجھائیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بو نہ ہو جائے, یہ باؤ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسے ہی انہوں نے لیسا, ٹھیک ہے, لیسا یا ساکن ہے اس کے پہلے زبر ہے, تو یہ اس کی مثال ہے. اتاؤ, ٹھیک ہے, یاؤم, ٹھیک ہے. اب اگلی بات آتی تشدید کی. یہ بات مشکل تو نہیں ہوئی آپ کو؟ ٹھیک, مشکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آتی ہے تشدید. تشدید کیا ہے؟ اگر کسی حرف کا تکرار ہو جائے اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو اس کا تلفظ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے زبان کے ایک حرف کے مخرج سے 2 مرتبہ پے در پہ ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے لفظ ہے مدہ, کیا ہے, مدہ, 2 دفعہ ٹکرا رہی ہے, مدہ. ٹھیک ہے, ثم, ٹھیک ہے, اللہ, احسن. ٹھیک ہے, ہو گیا. دوبارہ پڑھتے ہیں. کسی حرف کا تکرار ہو جائے اور پہلے والا حرف ساکن ہو, مثال کے طور پہ پہلے والا کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے, ساکن, یہ کیا ہے, زبر. ٹھیک ہے, اور یہ ایسے ہو گیا, من دال زبر مد, دال زبر دا, مدہ. ٹھیک ہے, پہلے والا ساکن بعد والا زبر. اچھا, پہلے والے ساکن کے ساتھ یقیناً ہم پیچھے کسی لفظ سے ملائیں گے اس کو, کیونکہ آپ نے ساکن سے شروعات بولیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس طرح ابا, ٹھیک ہے, ربا, یہ سب کیا ہے, تشدید ہے. یعنی ہم جنس حرف ہوں جس میں پہلے والا ساکن ہو دوسرے والا زبر کے ساتھ ہو یا پیش کے ساتھ ہو, متحرک ہو. ٹھیک ہے, پہلے والا ساکن, مثال انہوں نے کہا مدہ, من دازا مد دازا, تو یہ جو دونوں ہیں نا, یہ دونوں یہ ہم جنس ہیں. ان کو کھولیں گے تو ایسا ہوگا اور تشدید کے ساتھ لکھیں گے تو
ایسا لکھا جائے گا, ٹھیک ہے, تشدید کے ساتھ ایسا لکھا جائے گا, چھوٹا ڈبلیو بنائیں گے اوپر. پڑھتے ہیں اس کو آگے. کہہ رہے ہیں تو اس شکل کو دور کرنے کے لیے, اس مشکل کو دور کرنے کے لیے پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی ملا دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں, مدغم کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا, اس میں میں نے آپ کو بتایا مثال میم دال زبر مد دال زبر دا, ٹھیک ہے, از اکول ٹو یہ ایک دال کو دوسرے دال میں ادغام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, مدہ. تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں کہ نتیجے میں زبان ایک ہی مرتبہ لیکن شدت سے اس حرف کے مخرج سے الگ مخرج سے لگ کر جدا ہو جاتی ہے. اب ہم پڑھیں مین دا ذرا مد دا زبردہ مد دا, ٹھیک ہے, اور اگر ایسا کریں تو مدہ, ٹھیک ہے, مدہ ہے وہ بھی مدہ, یہ بھی مدہ. لکھنے میں کہیں کھول کے لکھ رہے ہیں, کہیں اس کو وہ کر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. چنانچہ لگتی ہے تو سکون کی حالت کے ساتھ اور جدا ہوتی ہے تو اسی حرکت کے ساتھ جو اس پر ہوتی ہے. بالکل, جب لگتی ہے مد ساکن ہے پہلے والا, دا دوسرا والا حرکت کیا تھی؟ زبر تھی, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ ہیں مد. پہلے والا کیا تھا؟ حرف ساکن تھا, اور دوسرا والا دال کیا تھا؟ متحرک تھا, مد دا, ٹھیک ہے. اگلا کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ ختم ہو چکا ہے, چھوٹی سی کچھ بات لکھی ہوئی, میں علامت میں لکھی ہے, میرے خیال ہے لے چل رہے ہیں. مشدد حرف کو تشخیص دینے, وہی علامت, یعنی کوئی اگر کہیں مشدد حرف ہیں تو اس کو علامت تو ہوگی. جیسے کہ الف مدہ کی علامت کیا ہے؟ کھڑا زبر. یا مدہ کی علامت کیا ہے؟ کھڑی زیر. اب کہہ رہے ہیں مشدد کی بھی